تو गाइस आज है घर में इफ्तार पार्टी और हमारे मास्टर सैफ आज लगे हुए हैं। क्या बना रहे हैं मास्टर सैफ आज आप? काली मिर्च का मुर्गा, जिसे हम व्हाइट चिकन कहते हैं। व्हाइट चिकन बनता है। ये बन रही है लस्सी यहाँ पर। आज लस्सी भी बन चुकी है। सैफ द्वारा। तो गाइस आज बन रहा है हमारे घर में कस्टर्ड इफ्तारी के लिए। तो अब हमने रोज़ा इफ्तार लिया है और हमारे सईद भाई भी हमारे संग आ चुके हैं और अब जा रहे हैं हम तरावी को। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे वहीं गाड़ी पे लेके चलते हैं आपको। तो आज फिर दिखाते हैं आज हाफिज़ जी ने क्या क्या आज हमें बताएंगे। और तरावी की वीडियो मैं बना नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी इसी वजह से थोड़ा हो नहीं पा रहा है क्योंकि कैमरा वहाँ अलाउड होता नहीं है। तो चलते हैं। गाइस हम पहुँच चुके हैं मस्जिद, जामा मस्जिद भवाली की। भाई और सब लोग आगे को चल दिए हैं तो चलते हैं। और अजान हो चुकी है भवाली की जामा मस्जिद। तो अंदर चलते हैं। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. السلام علیکم یا نبی اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. السلام علیکم یا حبیب اللہ. وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم. آج ہم جو ہے نا نماز کا اصل طریقہ دیکھیں گے. نماز کا اصل جو طریقہ ہے کس طریقے سے نماز ہمیں پڑھنی چاہیے. پہلے ہم ایک بار الحمد شریف کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. مالکی یوم الدین میں چھوٹا کاف ہے, ٹھیک ہے. مالکی یوم الدین. مالک یوم الدین. ایاک نعبد. ایاک نعبد. ایاک میں بھی چھوٹا کاف ہے. ایاک نعبد. ایاک نعبد. و ایاک نستعین. و ایاک نستعین. اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقیم. المستقیم. صراط صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب اس کا ترجمہ سن لیجیے. الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ساری دنیا کا مالک ہے. رب العالمین جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم بہت مہربان, بہت زیادہ رحم کرنے والا. مالکی یوم الدین روز جزا کا مالک یعنی قیامت کے دن کا مالک, ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور پھر جو بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھے راستے پر چلا, ہم کو سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, اور راستہ کس کا؟ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, ٹھیک ہے. اب راستہ ان کا جس پر تیرا انعام و اکرام ہوا, یعنی جو تیرے محبوب بندے ہیں, ٹھیک ہے, جو تیرے راستے پر چلے, جن پر تو نے اپنا فضل و کرم فرمایا. اللہ تو ہمیں ان کے راستے پر چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کافر جو ہوئے, جس پر تیرا غضب ہوا, جس سے تو ناراض رہتا ہے نا, ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا. اور نہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جو ہے سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں. ہمیں ان کے راستے پہ بھی نہیں چلا. اب میں جو نا الحمد پڑھوں گا, آپ کو ترجمہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا نا, ہے نا. اب میں الحمد پڑھتا ہوں اور آپ ترجمہ کرنا, ٹھیک ہے. سارے لوگ مل کر الحمد للہ رب العالمین. ہاں ایسے بولے نا, بولیں گے نا تبھی ترجمہ آئے گا, ہے نا. الحمد للہ رب العالمین, سبھی تعریفیں اللہ کے لیے. ہاں جو عالمین کا رب ہے, ٹھیک ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم, اللہ بہت رحم والا, ہاں بہت رحم کرنے والا,
بہت مہربان ہے نا, بہت رحم کرنے والا, بہت مہربان. مالکی یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک. مالکی یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت کرتے ہیں اور تیری سے مدد طلب. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پر. ہم کو سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے نا, راستہ ان کا جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ہمیں غلط راستے میں چلاؤ جو اللہ آپ کے عذاب نہ کہ ان کے راستے پر جس پر تیرا غضب ہو, اور نہ ان کے راستے پر جو بھٹکے ہوئے ہے نا. اس طریقے سے آپ ایسا کرنا, کل یا تو ایک نوٹ بک نہیں تو فون تو ہوئیں گے, ٹھیک ہے, فون میں ایک نوٹ آتی ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر جو ہے نا صرف ٹرانسلیٹ لکھ لینا اردو میں, باقی الحمد تو یاد ہی ہے سب کو, ٹھیک ہے. میں ایک ایک کر کے بتا دوں, جیسے الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہوگی, ٹھیک ہے. اب نمبر 1 کر کے لکھا اس میں, اور اس میں پورا ترجمہ لکھ لیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے نا. اس طریقے سے آپ جو ہے نا ایک دو بار اس کو پڑھیں گے, آپ کو ذہن میں نشین ہو جائے گا. پھر اس طریقے سے ہم ریوائز کریں گے. اب آتا ہے سنت طریقہ, ٹھیک ہے. اب میں پہلے کھڑو کر کے پورا طریقہ بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. دیکھو جب ہم آئیں گے نماز کے لیے تو سب سے پہلے تو نیت ہی کرنی ہے, ٹھیک ہے. اگر ہمیں 2 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے تو اس طریقے سے نیت کریں گے. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے, منہ میرا طرف کعبہ شریف, اللہ اکبر. نفل کی اس طریقے سے, اس نفل میں جو نا وقت تو ہم نہیں بولتے. اگر ہمیں فرض پڑھنی ہے, جیسے فجر کی 2 رکعت فرض پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اس میں فرض بولیں. جیسے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی, ٹھیک ہے, فرض فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے, منہ میرا طرف کعبہ شریف, اللہ اکبر. سنت میں اس طریقے سے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض, وہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کی, سنت رسول اللہ, ٹھیک ہے, واسطے رسول اللہ کی, سنت رسول اللہ کی, وہ سوری واسطے اللہ تعالیٰ کی, سنت رسول اللہ کی, منہ میرا طرف کعبہ شریف, اللہ اکبر. اللہ اکبر کہتے ہیں اس طریقے سے ہاتھ رکھنا ہے اور یہاں تک لے کے جانا, ٹھیک ہے, کانوں تک, یہ لوکوں یا انگوٹھے چھو جانے, ٹھیک ہے, اس طریقے سے لے کے جانا. اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اس طریقے سے باندھ دینا. اچھا, جب ہم اللہ اکبر کہیں گے نا تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اس طریقے سے منہ اٹھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس طریقے سے نہیں اٹھانا ہے, ٹھیک ہے, نہ اوپر کو منہ اٹھانا, سمپل ہماری نگاہیں ادھر دیکھیں گی اور اس طریقے سے بس اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھ دینا اور ہماری نگاہیں نیچے گریں, ٹھیک ہے, ہاں, سجدے کی جگہ. اور پیروں کا جو فاصلہ رہے گا وہ اتنا رہے گا, 4 انگل, اور زیادہ جیسے کوئی ہیوی انسان ہے, ٹھیک ہے, اب وہ اتنا نہیں کھڑا ہو پا رہا تو وہ ایک بالشت کے لیے ہے, ٹھیک ہے. اچھا, بعض لوگ اگر یہاں پر بھی ہم اٹھاتے ہیں نا تو وہ بات ایسی میں آیا کاندھوں تک ہاتھ کا اطلاق کہاں تھا, یہاں تک ہوتا ہے نا, ہاتھ اتنا کوئی کہا دیتا. اگر ہم یہاں تک کاندھوں تک بھی اس کو اٹھاتے ہیں تب بھی تو جب اتنا اٹھائیں گے تو انگوٹھا ویسے ہی یہاں تک پہنچ جائے گا, ہے نا. تو جو دوسری حدیثوں میں آیا ہے کہ بھائی کاندھوں تک ہاتھ اٹھاؤ, تو ان کے لیے بھی پھر یہی حکم ہو جائے گا کہ ہاں کانوں تک اتنا تو اٹھانا ہی پڑے گا. یہی صحیح طریقہ ہے, سب سے بیسٹ طریقہ جو ہے وہ یہی ہے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہاتھ اٹھائیں گے اور اس طریقے سے ہاتھ یہاں پر ناف کے نیچے باندھ لیں گے, ٹھیک ہے, زیادہ اوپر نہیں باندھنا کیونکہ اور یہاں پر جو باندھتی ہیں وہ عورتیں باندھتی ہیں, ٹھیک ہے. عورتوں کے لیے حکم ہے یہاں سینہ پہ باندھیں, مردوں کے لیے حکم ہے کہ ناف سے نیچے. یہاں پر ہم اور تھوڑا سا جو ہے نا ایسا نہیں کہ پیٹ پہ رکھ لیا, بس پیٹ پر رکھنے کے بعد تھوڑا سا پیٹ کو دبائیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ اندر لچک ہو اور جو ہے نا جتنی عاجز ان کی ساری اور زیادہ ظاہر ہو آپ کی, ہے نا. نیچے اس طریقے سے جھکیں گے تاکہ لگے کہ ہاں واقعی آپ اللہ کی بارگاہ میں جو بہت کمزور بندہ بن کے کھڑا ہو, کیونکہ ہم جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں, جو ساری دنیا کا مالک ہے نا, جو سب سے بڑا بادشاہ ہے, اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا. جب ہم ان کی بارگاہ میں کھڑے, اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم سب سے زیادہ کمزور بندے ہیں, ہے نا. ہم تو سب سے زیادہ گناہ گار ہیں, ہم تو یہی سمجھتے کہ ہم سب سے زیادہ گناہ گار ہیں. تو ہم جتنا زیادہ اچھے سے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکتے ہیں ہم, تاکہ کھڑے ہوں اور وہ ہم پر رحم فرمائے, ہے نا. اب دیکھیں ہم کسی بڑے آدمی کے سامنے جاتے ہیں تو ایسے تو کھڑے نہیں ہوتے سینہ تان کر کے اس کے سامنے نہیں ہوتے نا. کوئی جیسے ہم پولیس والے کے سامنے کھڑے ہو گئے تبھی ہم ایسے کھڑے ہو کر کے اس سے بات کرتے ہیں, ہاں سر کیا حال ہے سر, اس طریقے سے بات کرتے ہیں. تو ہم جب جو پولیس کا بھی مالک ہے نا, جو ساری دنیا کا مالک ہے, تو پھر اس کے سامنے بھی ہمیں تھوڑا سا عاجز انکساری کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو پھر اس طریقے سے اور زیادہ عاجز انکساری کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہے, ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے کیا پڑھنی, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا انت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمد شریف پڑھنا.
پھر جب الحمد شریف ہم پوری مکمل کر دیں گے، پھر اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہے، جیسے قل هو اللہ یاد ہے تو قل هو اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے علاوہ دوسری صورتیں یاد ہیں تو وہ پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے. وہ پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے، پھر ہمیں رکوع میں جانا ہے. رکوع میں یہ جو ہاتھ ہے نا، اس کو اس طریقے سے ہمیں پورا پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں یا اس طریقے سے، ایسے نہیں، یہ سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے. اس طریقے سے آپ پکڑ لیں گے اور یہ ہاتھ سیدھے رکھنے ہیں. یہ ہاتھ سیدھے رکھیں گے تو کمر بھی آپ کی لیول میں آ جائے گی اس طریقے سے، ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ کیا پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم. اچھا جو لوگ عظیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عظیم یعنی کہ غوئے نکالنا، عظیم، ٹھیک ہے. جو غوئے نہیں نکال سکتا پھر وہ کہے سبحان ربی الکریم. کیا کہے، سبحان ربی الکریم. دیکھیں عظیم کا مطلب آتا ہے عظمتوں والا، ٹھیک ہے. سبحان ربی العلی، سبحان ربی العظیم کا مطلب ہے پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمتوں والا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم نے عجیم کہہ دیا تو پتہ ہے کیا ترجمہ ہو جائے گا کہ پاک ہے میرا رب جو گونگا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. عجم کا معنی کیا آتا ہے، گونگا، ٹھیک ہے. تو ہمیں عجیب نہیں کہنا ہے، عظیم کہنا ہے. عظیم زے سے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں زے سے بھی نہیں ہے، زال سے بھی نہیں ہے، زو سے ہے، عظیم، ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں بھی کہہ پا رہے ہیں، کیونکہ انسان کو رہتا ہے یار کہ نہیں کہہ پایا کہیں ایسا نہ ہو غلط، تو اس سے سب سے بیسٹ ہے کیا، سبحان ربی الکریم ہے نا. سبحان ربی الکریم، کہ پاک ہے میرا رب جو بہت کرم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اس طریقے سے سبحان ربی العلی سبحان ربی الکریم کہہ دیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، جب اٹھنا ہے تو کہنا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. سمیع اللہ عین ہے، ٹھیک ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اور جب ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام کہہ دیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا، تو ہم کہیں گے ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے. اتنا کہنے کے بعد پھر ہمیں سیدھے سجدے میں جانا، اللہ اکبر کہہ دو. اچھا سجدے میں جو ہے نا، کچھ لوگ اس طریقے سے رکھ لیتے ہیں اور سر یہاں پر، یعنی اس طریقے سے اگر سجدہ کریں گے نا تو یہ بھی غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے. ہاں یا پھر اس طریقے سے کریں گے تو بھی غلط. یہ ہے، یہ ہاتھ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، بیچ میں، اور ان کو بالکل چپکا کے بھی نہیں رکھنا، زیادہ کھول کے بھی نہیں رکھنا، اتنی رکھنی ہے. اور اس کے بیچ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. پہلے ہمیں ناک رکھنی ہے، اس کے بعد پھر ماتھا رکھنا، ٹھیک ہے. جب اٹھیں گے تو ہاں تو پھر پہلے ماتھا اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھائیں گے، پھر ہاتھ، پھر پیر، ٹھیک ہے. یہ طریقہ اس طریقے سے. اچھا یہ ہاتھ، یہ جو نا، ہاں یہ ہمارے اس سے نہیں ملنا چاہیے اور یہ اس سے نہیں ملنا چاہیے، ٹھیک ہے. مطلب کھلا ہوا رہے گا اس طریقے سے، ٹھیک ہے. دیکھو کوئی نہ تو یہ میرا اس سے مل پا رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ یہ ہاتھ مل رہا ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے رکھنا ہے، سبحان ربی الاعلی کرنا ہے اس میں، ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے پھر اللہ اکبر کہہ، پھر اس طریقے سے. اچھا اس طریقے سے ہاتھ نہیں لٹکانا مجھے، ٹھیک ہے. ہاتھ اس طریقے سے نہیں رکھنا، یہیں پر رکھنا ہے، اسی طریقے سے ہاتھ رکھنا. اور ہماری جو نگاہیں رہنی ہے نا، نظریں، وہ گود میں رہیں گی، ٹھیک ہے. یہاں پر ہمارا اس طریقے سے ہمارا رہے گا. اور جب ہم سجدے میں رہتے ہیں نا تو ہم کدھر دیکھیں گے، آنکھیں بند نہیں کرنی سجدے، ناک کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے. جب ہمارے ہاں نیچے اس طرف دیکھنی ہے، ناک کی طرف. اور پھر جب جیسے ہی اٹھیں گے پھر اس کے بعد ہماری ہاتھ یہاں پر رہے گی، ٹھیک. اور یہ ہاتھ اس طریقے سے رکھیں. اس کے بعد جب ہم اس طریقے سے ہمیں دوسری رکعت بھی مکمل کر لینی ہے، ٹھیک ہے. اور پیروں کی انگلی کس طریقے سے رہنی ہے یہ بھی دیکھنا، ٹھیک ہے. ان کو جو ہے نا ہم اس طریقے سے رکھنا ہے، ٹھیک ہے. ہاں مطلب اس طریقے سے رکھنا ہے، ایسے کر کے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. ان کو ایسے کرنا. اور سجدے میں جائیں گے نا تب بھی یہ دونوں پیریں ایسے رہیں گے، ہاں مڑ کے رہیں گی انگلیاں، ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا، یاد رکھنا. ایک انگلی کی پیٹھ لگنا فرض ہے، 3 انگلیوں کی لگنا پیٹھ واجب، ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہم کو رکھنی ہے پیر کی انگلی. اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو اس کا نہیں ہوگا، اس طریقے سے ہمیں انگلی رکھنی ہے، ٹھیک ہے. یہ طریقہ صحیح ہو. اور جب ہم بیٹھیں گے تب بھی اس طریقے سے رکھیں گے، ٹھیک ہے. یہ اگر یہ کوئی ایسے کر کے بیٹھ رہا ہے یا پھر اس پیر پہ بیٹھ رہا ہے تو یہ غلط طریقہ ہے. کھڑے کر کے بیٹھ جاتا ہے، ہاں کوئی کھڑے کر کے بیٹھنا نا تو وہ بھی غلط طریقہ ہے. اس طریقے سے رکھنی ہے. یہ انگلیاں جو ہے نا ان کا پیٹ لگ جائے گی زمین پہ، ٹھیک ہے. 5 انگلی نہ لگ پائیں تو ہاں 5 اگر نہیں لگ پاتی ہے تو ایسے ہاں 3 تو لگنی چاہیے. 3 جو ہے واجب ہے، 5 سنت ہے، ٹھیک ہے. 1 فرض ہے، 3 واجب ہے، اور 5 سنت. یہ 5 کا سنت، یعنی جب ہم سنت ادا کریں گے تو فرض بھی ادا ہو جائے گا، واجب بھی ادا ہو جائے گا، ہے نا، سنت بھی ادا ہو جائے گا. یہ صحیح طریقہ. اس کے بعد جب ہم سلام پھیریں گے، ٹھیک ہے. کچھ لوگ نا جیسے امام صاحب سجدے میں جاتے ہیں تو ہاتھ اپنے ایسے کرتے ہوئے چلتے ہیں آگے. ہاں ایسے کھسکانا نہیں ہے، سیدھے رکھنا، سمپل. کچھ لوگ لٹال دیتے ہیں. اچھا دیکھو جیسے ہاں جب میں سجدے میں جاؤں گا، دیکھو جب میں ایسے ہوں، ٹھیک ہے، مجھے سجدے میں جانا تو سب سے پہلے اس طریقے سے ہاتھ رکھنا، پھر یہ پیر رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہاتھ رکھنے، پھر مجھے ناک رکھنی ہے، پھر ماتھا رکھنا، ٹھیک ہے. ایسا نہیں کرنا یہاں بیٹھا ہوں تو ایسے کھینچتے ہوئے لے کے جاؤں، ایسے نہیں جانا، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو کچھ لوگ ایسے طریقے سے
संभालते हैं, या फिर जो शर्ट पहनी है तो शर्ट को ऐसे खींचते हैं, तो खींचने से बड़ी थोड़ी नहीं हो जाएगी वो, तो क्यों खींचनी है ना, जब जितनी है वो उसको उतनी, बार बार ना खींचनी है हमें और ना हमें समेटनी है, ठीक है। बाज़ लोग क्या करते हैं जब सजदे में जाते हैं तो पैंट होती है कुछ तो इस तरीके से समेट लेते हैं, क्यों समेटनी है ना, जो कपड़ा है उसको समेटना नहीं है, ठीक है, इस तरीके से, और ना बार बार झाड़ना है अपने कपड़े को, झाड़ना भी नहीं है ना समेटना, ठीक है। और उसके बाद आता है सलाम फेरना, हम जब किस तरीके से सलाम फेरें, जब हम सलाम करेंगे ना तो इस तरीके से ऐसे नहीं देखना, इधर वालों को नहीं, कंधों वालों को, और हमारी नियत क्या है कि मैं इनको सलाम कर रहा हूँ, ठीक है। और जब हम जमात के साथ में हों तब हमारी नियत हो, अगर हम जस्ट इमाम के पीछे हैं तो हमारी नियत होगी कि मैं इमाम को सलाम कर रहा हूँ, ठीक है, और इधर जो फरिश्ते हैं उनको सलाम कर रहा हूँ, और इधर जितनी आवाम है जो बैठी इन सबको सलाम कर, और जब इस साइड में इरादा करें तभी इमाम की नियत करें, और फिर इनको फरिश्तों को और इधर जितने बैठे। अच्छा, अब हम साइड से बैठे, ठीक है, जैसे लेफ्ट हैंड पे बैठे हैं और इमाम साहब इधर हैं, तो हम जब इधर सलाम करेंगे तो फिर इमाम की नियत नहीं करेंगे, सिर्फ इन फरिश्तों की करेंगे और इधर से गुजरने वालों की, ठीक है। और जब इस साइड में आएंगे तो फिर इमाम भी आ गए, ये आ गए, और इधर जितनी इमाम है, इस तरीके से हमें, और सलाम करते हुए तो निगाह हमारी यहाँ रहनी, कंधे पे, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ये तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ठीक है, ये नहीं रहेगी। बाकी और कोई क्वेश्चन करें? कोई क्वेश्चन तो ये है, कुछ लोग नियत इस तरीके से मांगते, नियत करता हूँ नमाज की, नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला, ये तरीका क्या है? ये तरीका जो है ना, देखो इसमें जो है ना दो वो आ गई, अगर जैसे अब लड़की करती है तो वो कहेगी मैं करती हूँ, लड़का कहेगा मैं करता हूँ, तो इससे बेटर है ना लड़का और लड़की दोनों अगर ये कहे कि नियत की मैंने, नियत की मैंने, अब ना उसे करनी पड़ेगी ना फिर करता, नियत दिल की होती है, हाँ। वैसे नियत, हाँ, जैसे नियत दिल के इरादे का नाम है, ठीक है, लेकिन जब जबान से हम कहेंगे तो बेहतर तरीका है। जैसे नियत की मैंने, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि नियत की मैंने, लड़की भी यही कहेगी नियत की मैंने, लड़का भी यही, तो इसमें करती फिर ये दूर हो जाएगा, है ना। तो बेहतर तरीका ये है कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज इस तरीके से नियत की जाए, है ना। और अब सब वितर की मतलब वितर की जब नियत करेंगे, नियत की मैंने 3 रकात नमाज वितर वाजिब वास्ते अल्लाह ताला की, मुंह मेरे तरफ काबे शरीफ अल्लाह हाफ़िज़, इशा का नाम नहीं लेंगे, इशा का नाम इमाम के भी, हाँ, अगर इमाम की फिर जब जैसे हम इसमें पढ़ना है ना तो फिर इमाम की भी जगह है ना, और जैसे इशा का नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि होते ही शाम रात को ही होते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं बिल्लैल, हाँ बिल्लैल, वित्र बिल्लैल कहते हैं, तो इस सब की जरूरत नहीं, खाली इसमें भी कह देंगे तो हो जाएगा। हाँ, कज़ा की नियत इस तरीके से करेंगे, जैसे अगर हमें आज के फजर की कज़ा करनी है, जैसे फजर की ज़ोहर में करनी है, तो इस तरीके कैसे करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज कज़ा फर्ज फजर की आज की, क्योंकि आज की कज़ा हुई तो हम आज का कह देंगे, ठीक है, आज के वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा तरफ का विषय बदलाव कर, इस तरीके से करके कर ली। जैसे अगर जोहर की कज़ा हो गई, असर में हमें पढ़नी है, ठीक है, हाँ, तो 4 पढ़ेंगे, नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज जोहर कज़ा वास्ते आज की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा तरफ का विषय बदलाव, इस तरीके से जिस टाइम की, हाँ, लेकिन आज के लिए, लेकिन अगर 3-4 दिन पहले की छूट गई है, ठीक है, तो फिर वो क़ज़ाए उम्री में आ जाती है, क्योंकि हमारी और भी छूटी चुकी, फिर वो एक तरफ से लेकर के चले कज़ा। तो उसमें कितनी पढ़नी पड़ेगी? उसमें आप उम्र के एतबार से लगा लो, ठीक है, जैसे कि आप एक आइडिया लगा लो कि मैं 12 साल में या 13 साल में बालिग हो गया हूँ, ठीक है, अब मेरी उम्र जो है 25 साल की है, ठीक है, अब 12 से 25 साल कितनी उम्र हो गई, 12 8 5 12 13 साल, सॉरी 13 साल हो गई, ठीक है। अब एक आइडिया लगा लो 13 साल में मैंने कितने साल की पढ़ चुका हूँ नमाज, और कितने साल की मेरी छूट गई, जैसे मैंने आइडिया लगा लिया मैंने 5 साल की मेरी नमाज कज़ा हो चुकी होगी, ठीक है। अब 5 साल की जो है ना, 5 से वो जो है ना ज़रब दे देना, ठीक है, कितनी हो जाती हैं पूरी 5 साल के अंदर, उसके बाद उसी हिसाब से फिर आप एक एक करके पढ़ते रहेंगे लगातार। एक दिन में भी पढ़ सकते हैं? हाँ, एक दिन में भी जितनी हिम्मत है, हाँ। ऐसा वैसे तरीका ये है कि हर टाइम पे उसकी कज़ा कर ली है, जैसे हाँ 2, जैसे अगर फजर में आप कज़ा कर रहे हैं तो 2 रकात फजर की कज़ा कर ली, जोहर में अदा कर रहे हैं नमाज तो जोहर की जो है जो कज़ा उम्री है वो 4 रकात, इस तरीके से आप करते रहेंगे तो वो रेगुलर रहेगा। अच्छा, इस बीच में अगर कोई इंसान मर जाता है ना, तो जो उसकी छूट गई वो पूरी मानी जाएंगी, क्यों, क्योंकि वो कर रहा है ना। और अगर हम जैसे अब मैं अगर कज़ा उम्री नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और मैं मर गया तो उनका मुझे हिसाब देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं कर रहा हूँ, अदा कर रहा हूँ उनको, ठीक है, लेकिन हो नहीं पा रही पूरी, और इस बीच में मैं मर गया तो फिर मुझे से उनका हिसाब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मैं अदा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ना उनको। और कोई बस चलते हैं, कल सवेरे हो जाएगी। अरे दुआ कर लो यार, दुआ कर लो। अभी की और कुत्ते के टाइम नमाज ही पढ़नी चाहिए, हाँ, खुतबे के टाइम खामोश रहना चाहिए, खुतबा सुनना चाहिए, और अजान के टाइम? हाँ, अजान के टाइम।
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے قدیر رب الجلال وحدہ لا شریک، ہم نے تیرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی دین کی کچھ باتیں کی، اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی رہی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت۔ تو ہلو گائس، رضوان بھائی کے بلاگ میں میرا سواگت ہے۔ تو رضوان بھائی جو ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں اور ڈرائیو ہمارے سمی بھائی کر رہے ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھی گاڑی چلاتے ہیں۔ 14 گیٹ ڈال دیا ہے انہوں نے، چوتھی موٹر یہ گاڑی ہے۔ عاقب بھائی کے اڈے میں گاڑی جہاں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ تو ملتے ہیں گائز آپ سے نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، اور اپنا خیال رکھیے گا اور رمضان پورے لیجیے گا۔